بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو دا پروگرام دا یوتھ ڈائیلاگ۔ اور آج کی پروگرام کی شروعات ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نریشن کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں۔ امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں اس کو نریٹ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے 100 درجے ہیں، اس میں سے ایک درجہ ہمیں زمین میں دکھتا ہے جس میں مخلوق آپس میں ایک محبت کا اظہار کرتی ہے، اور اس کے 99 حصے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے قیامت کے دن کے لیے ریزرو اور مخصوص کر کے رکھے ہیں۔ وہ اللہ جو رحمان ہے، رحیم ہے، ہم سے بہت محبت کرتا ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کتنا محبت کرتے ہیں، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کیا کرنے کے لیے تیار ہیں، جو ہمیں سب کچھ دیتا ہے، ہمیں پینے کو سب کچھ دیتا ہے، ہمیں کھانے کو سب کچھ دیتا ہے، ہمیں پہننے کو سب کچھ دیتا ہے، ہمیں اپنی رحمت سے وہ ماں دیتا ہے جو ہمیں سب سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت رکھتے ہیں، اور یہ محبت ہمارے ایمان کے لیے کتنا ضروری ہے، اور دین میں اس کی کتنی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اور اس کو ڈسکس کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ پھر سے طاہا پاشا اور ان کے برابر ہمارے ساتھ عادل ہیں، اور ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت۔ جیسا کہ میں نے شروع میں بیان کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جگہ جگہ اپنے قرآن میں جو ہے اپنی رحمت کے بارے میں، اپنی محبت کے بارے میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہمیں ان کی سیرت میں ملتی ہے، ان کی احادیث میں ملتی ہے کہ کتنی ضروری ہے ہمارے لیے اس محبت کو، اپنے ایمان کو کمپلیٹ کرنے کے لیے۔ اور وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت نہیں کرتا، اس کا کوئی ایمان نہیں۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک یہی ہے، اور آج ہم چاہیں گے کہ ہم اپنی عوام کو وہ باتیں بتائیں جس سے ان کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہتر ہو جائے، جس سے ان کو اس بات کا اندازہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کتنی قربانیاں دیں، جس سے ان کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ ہمیں کتنا ضروری ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرنا، اللہ کے رسول سے محبت کرنا۔ جی طاہا، تو کیا آپ اس بارے میں ہماری آڈینس کو بتائیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی کتنی ضرورت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کی کتنی ضرورت ہے؟ جیسا کہ آج ہمارا موضوع محبت پہ ہے، تو سب سے پہلے تو ہمیں محبت کی ڈیفینیشن کو سمجھنا چاہیے۔ محبت ایکچولی ہے کیا؟ محبت ایک روٹ ورڈ سے نکلا ہے، حب، با سے، اور اس میں ایک بہت مشہور کتاب ہے، سعودی کے عالم دین ہیں شیخ ابراہیم التویجری، ان کی کتاب ہے فقہ القلوب۔ اس کے اندر انہوں نے محبت کی ڈیفینیشن بیان کی ہے، میل الانسان لشیء بکلیتہ، کہ ایک انسان کا میلان ہونا، کسی چیز کی طرف جھکاؤ ہونا، اس کا ایک چیز کی طرف بڑھنا، بشیء کسی چیز کی طرف، بکلیتہ اپنے ایک ہول یعنی پورے جسم کے ساتھ، یعنی ہر ایسپیکٹ کے ساتھ، یعنی پورا ایک چیز کی طرف جھک جانا، یہ محبت ہے۔ اور واقعتاً ہم جب محبت کے دعوے دار ہوتے ہیں اس دنیا میں، تو کچھ ایسی ہی کیفیات ہم اپنے اندر پاتے ہیں کہ جب کسی چیز سے محبت کرتے ہیں تو ہمارا فوکس، ہمارا ایک منبع، ہماری ایک سینٹر آف اٹینشن وہی چیز بن جاتی ہے، اس کی پسند ہماری پسند بن جاتی ہے، اس کی ناپسند ہماری ناپسند بن جاتی ہے، اس کے ساتھ وقت گزارنا ہمیں اچھا لگتا ہے، وہ کیا چیز اس کو بری لگتی ہے ہم اس سے بچ جاتے ہیں، کیا چیز اس کو اچھی لگتی ہے اس کو کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک کانسیپٹ ہے محبت کا، اور جس کو سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ قرآن میں اور حدیث میں محبت کو بہت امپورٹنس دی گئی ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ محبت سے ہمیشہ ہمارے ذہن میں کوئی حرام ریلیشن شپ یا حرام محبت آئے، غلط ایک محبت کا تصور آ جائے، تو یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ ہمیں قرآن میں کہا گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں یا جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کے ساتھ اللہ کی محبت میں بہت شدید ہوتے ہیں، یعنی ایکسٹریم کی حد تک اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہ اللہ کی محبت، یعنی اللہ سے محبت کرنا، یہ ہماری توحید کا حصہ ہے۔ یعنی ایک ایسا الہ، یعنی وہ الہ نہیں ہو سکتا، وہ خدا نہیں ہو سکتا کہ جس سے ہم محبت نہ کریں۔ اور یہی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، کہ جب عبادت کا ایک
ایک مفہوم بیان کیا کہ جی آپ پوچھیں نا عبادت کریں تو عبادت کا مفہوم کیا ہے. انہوں نے ایک بہت جامع ایک تعریف کی. انہوں نے کہا عبادت ہر اس چیز کا نام ہے، اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضا، کہ ہر اس چیز کا نام ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرے اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو، چاہے وہ اقوال سے ہو، اعمال سے ہو، جو ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، سب سے، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو ایک الہ ہوتا ہے، یعنی ایک خدا ہوتا ہے، جب تک ہم 4 ایٹریبیوٹس یعنی 4 صفات ہم اس میں نہ پاتے ہوں اپنے لحاظ سے، تب تک وہ الہ نہیں بن سکتا. یعنی ہم اس سے خوف نہ رکھتے ہوں کہ ہم اس سے ڈریں، جب تک کہ ہم اس سے امید نہ رکھیں، ہوپ کا ایسپیکٹ جب تک ایک خدا ایک الہ سے نہ ہو. اسی طرح ایک توکل بھی اس میں آ جاتا ہے، یعنی اپنے آپ کو جھکا دینا اس ذات کے آگے. اور چوتھا کہ محبت، کہ جب تک آپ اس سے محبت نہ کریں، آپ اس سے محبت نہیں کریں گے تو ظاہر ہے آپ ان ٹرو اسپرٹ اس کی عبادت بھی صحیح سے نہیں کر سکتے. عدیل، میرا بھی آپ سے سوال یہی ہے کہ محبت کے بارے میں، جیسے کہ ہمارے سلف سے اقوال ملتے ہیں کہ جو مومن کا ایک دل ہوتا ہے وہ محبت ہوتا ہے، اس کا ایک پر جو ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے، دوسرا جو ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی امید میں ہوتا ہے. اور یہ جب تک بیلنس نہیں ہوں گے، انسان کا دل صحیح طرح سے اڑے گا نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق نہیں جوڑے گا. تو بہت امپورٹنس ملتی ہے ہمارے دین میں محبت کی طرف، اور کتنا یہ نیچرل ہے اور کس طرح سے اس کو ایکوائر کیا جائے، اور اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے کہ کیا ہمارے پاس اس طرح کے اقوال ملتے ہیں قرآن و حدیث میں کہ اس میں آپ محبت کی امپورٹنس کو ہمارے آڈینس کے ساتھ شیئر کر سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی تھنک یہ ٹاپک بہت زیادہ ایموشنل ہے بیکاز لو ان اٹ سیلف از اے بیسک ہیومن ایموشن، جو کہ نہ صرف انسانوں کے ساتھ خاص ہے بلکہ یہ ہمیں ادر بینگز میں بھی ملتا ہے، جانوروں میں بھی ملتا ہے. یہ ایک ایسا ایموشن ہے جس کو انسان جتنا بھی چاہے سپریس نہیں کر سکتا، چاہے وہ کسی بھی فیتھ سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ کسی بھی ایتھنیسٹی سے تعلق رکھتا ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو. لو از اے بیسک ہیومن ایموشن جو آپ کو پوری اکراس دا گلوب دکھے گا. اگر اس لو کو صحیح جگہ ڈائریکٹ کیا جائے تو وہ ونڈرز کر سکتا ہے، بہت امیزنگ چیزیں بھی کر سکتا ہے. اور اگر اسی لو کو غلط جگہ ڈائریکٹ کیا جائے تو وہ بہت زیادہ ڈسٹرکشن کریٹ کر سکتا ہے. ہمارے پاس مخلوق میں بہت مثالیں ہیں جہاں پہ لٹریچر میں آپ دیکھ لیں، ہسٹری میں دیکھ لیں، جہاں پہ ایک انسان نے دوسرے انسان سے محبت کی خاطر بہت کچھ کیا ہے، حتیٰ کہ لوگ اپنی جان بھی دے دیتے ہیں. دین اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ یہ جو بیسک لو ہے، بیسک ایموشن ہے، اس کی کچھ پرائرٹیز ہیں، اس کے کچھ لیولز ہیں. پہلے کہیں پہ ہونا چاہیے، پھر کہیں پہ، پھر کہیں پہ. ان جنرل ایک مسلمان کی سب سے زیادہ محبت جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہونی چاہیے. اس سے اوپر کوئی محبت نہیں آ سکتی. جیسے طہ بھائی نے بتایا جہاں توحید کی بات ہے تو توحید محبت میں بھی ہے. اگر آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ کسی اور شخص سے محبت ہو جاتی ہے تو وہاں پہ یہ بات جو ہے یہ توحید کے کسی حد تک منافی ہے اور وہاں پہ توحید میں پرابلمز آ سکتے ہیں. پھر ہم مخلوق پہ آتے ہیں تو مخلوق میں سب سے زیادہ محبت جو ایک مسلمان کو ہونی ضروری ہے، ہونی چاہیے کی بات نہیں، ہونی ضروری ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی بھی شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے والد، اپنے اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب ترین نہ ہو جائیں. اور اسی میں آپ نے وہ سلف کے اس میں پوچھا تو ایک صحابی عمر رضی اللہ عنہ کا قصہ آتا ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ سب سے زیادہ یعنی آپ مجھے انسانوں میں سب سے زیادہ محبوب ہیں، صرف میری اپنی نفس سے نہیں ہے، اپنی ذات سے نہیں ہے. تو ان کو بھی کہہ دیا عمر ابھی تک نہیں، یعنی ابھی تک ایمان تو فوراً ہی انہوں نے اپنا تجزیہ کیا، اپنا انالیسس کیا اور پھر واپس کنفرم کیا اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، حتیٰ کہ مجھے اپنے نفس سے بھی. صحیح. جیسے کہ بات چل رہی ہے ناظرین اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی، ہم اس بات کو مزید آگے بڑھائیں گے لیکن ایک بریک کے بعد. سو پلیز ڈونٹ گو اینی ویئر، ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں یور ڈائلاگ اور بات چل رہی ہے محبت کی. اس بات کے اوپر خاص اہمیت دی جاتی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ محبت کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک نریشن میں فرماتے ہیں, ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ ہر انبیاء کو ایک دعا دی گئی جو انہوں نے اس دنیا میں استعمال کر لی. مجھے بھی وہ دعا دی گئی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا تمام انبیاء سے کہ وہ دعا رد نہیں ہوگی, اور مجھے بھی وہ ایک دعا دی گئی ہے, لیکن میں نے وہ دعا جو ہے اپنی امت کے لیے آخرت میں سنبھال کے رکھی ہے, اور مجھے امید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری دعا کو رد نہیں کریں گے. وہ نبی جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کچھ عطا کرنے کا وعدہ کیا, دنیا میں بھی اگر کرتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی آخرت میں اجر میں کوئی کمی نہیں کرتے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جو قربانیاں دیں, ہمارے لیے جو رو رو کے دعائیں کی, کہ ایک دفعہ اماں عائشہ بیان کرتی ہیں کہ مجھے لگا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں شاید ان کا انتقال ہو گیا ہے, لیکن میں جب قریب گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ دعا کر رہے تھے, اور دعا میں بھی ان کے الفاظ شاید غالباً یہ تھے کہ اپنی امت کے لیے دعا کر رہے تھے. یہ دعا کہ راتوں رات ایک ماہ سے بھی زیادہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہوتی جو انہیں ہمیں ہمارے لیے بھیجا. تو اتنی محبت, لیکن ہمارے مسلمانوں کے دل میں یہ محبت کم کیوں ہو گئی ہے؟ کیا ہم اس دنیا کو اہمیت دینے لگے ہیں؟ کیا ہمارے لیے کیا وہ لوگ ضروری ہو گئے ہیں جن کے لیے ہماری محبت ہے؟ کیا پرابلم ہے؟ ہاؤ کین وی میک پیپل انڈرسٹینڈ کہ لوگ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرنا از سم تھنگ وچ از سو امپورٹنٹ. اصل میں محبت کرنے کے لیے نا بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں محبوب کو جاننا ضروری ہو, اس کی معرفت ہونی ضروری ہو, اس کا ایک کلیئر انٹروڈکشن ہونا ضروری ہو. اور ہم قرآن کو دیکھتے ہیں, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا ہر کچھ آیتوں کے بعد, یا یہ کہہ لیجئے ہر آیت ہی, ایک امام ابن قیم کے مطابق وہ کہتے ہیں ہر آیت ہی اللہ کی توحید بیان کرتی ہے. تو ہر ایک آیت میں اللہ نے اپنا ایک انٹروڈکشن کرایا ہے. اللہ کے کئی نام ہیں, 99 نام کہا گیا ایک حدیث میں کہ جس نے اس کو یاد کر لیا دخل الجنہ. اس کے علاوہ بھی اللہ کے کئی نام ہیں 99 نیمز کے علاوہ. تو وہ اللہ کی ایک معرفت دلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سمیع ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے سنتا ہے, اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے مہیمن ہے, اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہر وقت آپ کو دیکھ رہا ہے. اسی کے ساتھ اللہ جو ہے وہ تواب ہے, اللہ جو ہے آپ کے گناہوں کو معاف کرتا ہے, غفار ہے. اسی طرح اللہ قریب بھی ہے, اللہ جو ہے علی بھی ہے, یعنی عالی بھی ہے. یعنی یہ سب چیزیں جب ہم اللہ کے بارے میں پڑھتے ہیں, اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں, تو ہمیں اللہ سے ایک محبت کا ایک اچھا یعنی ایک نظریہ ملتا ہے. اور یہ چونکہ ظاہر لوگوں میں نہیں ہے, اس وجہ سے وہ محبت ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیجئے, چونکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہیں پڑھتے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات کو نہیں پڑھتے, ان کے دنیا والوں سے, صحابہ سے برتاؤ کو نہیں پڑھتے, ان کی یعنی انہوں نے اپنی ایک لیڈرشپ کو کیسے دنیا کے سامنے پیش کیا, انہوں نے اپنی ایک ایز اے جنرل ایک آرمی لیڈر کے طور پہ کیسے اپنی اسٹریٹجیز کو اپنایا. تو جب تک ہم ان کی سیرت کو نہیں پڑھتے, ان کی اس کہانی کو یا ان کے احکامات کو یا ان کی تعلیمات کو نہیں پڑھتے, اس لیے ہمیں محبت نہیں ہوتی, ہم ان کے بارے میں نہیں پڑھتے. اور اکثر ہم یہی دیکھتے ہیں بہت سے لوگ کے جو ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ آئیڈیلز ہوتے ہیں جن کو وہ بہت دیکھ کے اسپائر کرتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ مجھے ایسا بننا ہے, تو وہ ایسے تو نہیں بن جاتے. کم از کم ان کو دیکھتے ہیں, ان کی زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں, کم از کم ان کا کوئی لیکچر یا کوئی پروگرام ان کا دیکھتے ہیں, ان کی کوئی کتاب پڑھتے ہیں, ان کی بایوگرافی پڑھتے ہیں, تب جا کے وہ کہتے ہیں نہیں یار مجھے اس بندے سے بہت شدید محبت ہے, میں اس جیسا بننا چاہتا ہوں. میں نے ریسنٹلی ایک بہت ہی سیڈ ویڈیو دیکھا اور مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ایک پڑوسی ملک میں ایک بچی نے اپنی جان لے لی, خودکشی کر لی. کس طرح سے انہوں نے اس کا دروازہ توڑا ہے, اور جب ویڈیو میں دکھایا ہے کہ وہ کس طرح سے پنکھے سے لٹکی ہوئی تھی, اور ویڈیو کا ٹائٹل تھا کہ پیار بھی بڑی عجیب چیز ہے, کتنوں کی جان لے لیتا ہے. ہماری سوسائٹی میں کتنے لوگ جان دینے کے لیے تیار ہیں ایسے لوگوں کے لیے, ایسے انڈیویجولز کے لیے جو ان کو کچھ نہیں دیتے. ہمارے پاس اس طرح سے محبت کو پروجیکٹ کیا جاتا ہے کہ لوگ تلاش میں ہوتے ہیں کسی کی محبت کو ایکوائر کرنے کے لیے. اور جیسے اسی بات سے مجھے یہ کال یاد آیا ہمارے اسکالرس کا کہ انہوں نے بہت ہی پیاری بات اپنی کتاب میں لکھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے دل سے نکال دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے دل میں مخلوق کی محبت ڈال دیتا ہے, اور وہ کبھی اس کو پا نہیں سکتا, اور اس کی ہی چیز میں وہ تھک جاتا ہے.
تو ہمارے کتنے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی محبت کو چھوڑ کر، جس نے ان کو پیدا کیا، ان کو سانس دی، ان کے لیے ایک رحمت للعالمین جیسے شخص کو اتارا، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہر طرح کی کوششیں کرتے ہیں، ہمارے لیے کیا قربانیاں دیں، لیکن پھر بھی ہم ایسی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم دنیا حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے لیے وہ اہمیت نہیں رکھتی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے محبت کو کرائٹیریا بنایا۔ عدیل، ہم کیسے اپنے دل میں محبت لا سکتے ہیں؟ ہم کیسے اس کو بڑھا سکتے ہیں؟ کس طرح سے اس محبت سے اپنا تعلق بہتر کر سکتے ہیں؟ مطلب میں اپنی ذاتی طور پہ بات کروں کہ مطلب میں کیسے بڑھا سکتا ہوں اپنے اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت؟ دیکھیں، جہاں ابھی آپ نے ایک یہ واقعہ جو مینشن کیا تھا، جو آپ نے ویڈیو دیکھی، یہ میری پچھلی بات کو تھوڑا سا ایمفیسائز کرتا ہے کہ ہیومن کیپیسٹی ٹو لو وہ تو بہت ہے، اس کی کوئی مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ ریشنالٹی بھی جو ہے نا، ہیومن ریشنالٹی بھی اس کے سامنے کچھ نہیں کر سکتی۔ جب ایک معاملہ دل کا آ جائے، جب ایموشنز کا، محبت کا معاملہ آ جائے، تو پھر عقل بھی جو ہے وہ اس پہ بھی پردہ آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جنہوں نے ہمیں کریٹ کیا وہ اوبویسلی یہ بات جانتے ہیں، اس لیے کیا کنڈیشن کری کہ یہ سب سے پہلے ڈائریکٹ کرو میری طرف، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اس کے بعد باقی لوگوں میں بھی جائے گی، کیونکہ ایک قرآن کی ایک آیت ہے جہاں پہ کہتے ہیں کہ اگر ان کا نا آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، اور پھر چیزیں مینشن کی، اگر ان کی محبت تمہارے اندر زیادہ ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اسٹرگل کرنے سے، تو پھر تم چلے جاؤ، یعنی تمہارا کچھ نہیں ہوگا، پھر تم کسی واقعتاً تم کسی لائق بھی نہیں ہو پھر، کیونکہ محبت میں سب سے زیادہ، سب سے پہلا حق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ جہاں تک ہم بات کرتے ہیں اس کو بڑھانے کی، کنیکٹ کرنے کی، تو وہاں پہ طہا کی بات مجھے بہت اچھی لگی کہ سب سے پہلی جو چیز ریکوائرڈ ہے وہ ہے معرفت، جاننا۔ دیکھیں، جو ہم یہ انفارچونیٹلی جو ہمیں لو سٹوریز بھی پڑھائی اور بتائی جاتی ہیں، اس میں بھی دیکھیں کب کہانی شروع ہوتی ہے۔ اٹس ناٹ جسٹ این آئیڈیا جس کے ساتھ آپ محبت میں آ جاتے ہو، وہ پہلی سائٹ ہوتی ہے، پہلا انٹریکشن ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ you get into that mode۔ اور یہی ایک چیز انسان کے ساتھ بھی ہے، سچی بات ہے، یہ انسان کے اندر بھی ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ میں اس رب سے ملوں، میں اس رب کو دیکھوں۔ اور یہ بات ہمیں کس طرح پتہ چلتی ہے؟ کیونکہ انبیاء میں سے، انبیاء وہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انسانوں میں سب سے زیادہ محبت ہے، ان انبیاء میں سے بھی ایک نبی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے تمنا کی، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو دیکھنا ہے، محبت تھی تو دیکھنے کی، محبت تھی تو دیکھنا ہے۔ اور اس محبت کی ایک اور دلیل یہ بھی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ طہ میں جب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے تو پوچھتے ہیں، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ دیکھیں، ہمارے یوتھ بھی دیکھ رہے ہوں گے، جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے، جب وہ ہم سے بات کرتا ہے، وہ آپ سے صرف پوچھتا ہے ہائے، پوچھا بھی نہیں ہے کچھ، صرف آپ کو کہا ہے ہائے، اور آپ جواب میں 5-6 میسیجز دے دیتے ہیں، ہیلو، ہاؤ آر یو، واٹس اپ۔ کیوں؟ بیکاز یو وانٹ ٹو ٹاک ٹو دیٹ پرسن۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے صرف یہ پوچھا تھا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، اور ان کے ہاتھ میں ان کی تھی لاٹھی۔ صرف جواب کہہ دینا کافی تھا کہ اللہ تعالیٰ لاٹھی ہے، لیکن صرف یہ نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، قال ہی عصائی، یہ میری لاٹھی ہے، اتوکأ بها، اور اس کے آگے اور بھی چیزیں مینشن کی کہ میں اس سے یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں۔ تو میں کسی کی بات سنا تو انہوں نے کہا اٹس اونلی بیکاز آف دیٹ لو فار اللہ، کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ اب یہ کنیکشن ایک اسٹیبلش ہوا ہے تو اس کو توڑا نہ جائے۔ اور جب جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بات آتی ہے، جب ریویلیشن شروع ہوئی، پھر کچھ ٹائم پیریڈ آیا، وہ ٹائم پیریڈ جب وہ ریویلیشن بریک یعنی گیپ آیا تھا، اس میں وہ ٹائم پیریڈ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت مشکل تھا، بہت زیادہ مشکل، اتنا کہ پوری ایک صورت آ گئی وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس ریمائنڈ کرایا that your Lord has not left you, he is still there with you۔ اور ہمیں یہ بھی مثال ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات سننے کے لیے کتنے بے چین ہوتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے کچھ بات کر لیں، اور کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے محبت تھی۔ اور ناظرین، ہم یہی بات کر رہے ہیں محبت کی کہ کیا وجہ ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ایک قدرتی طور پر ہمارے اندر ہے، یہ ہمارے ایمان کی نشانی ہے، اور اسی کو ہم مزید ڈسکس کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔ سو پلیز ڈونٹ گو اینی ویئر، ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اینڈ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ ہم بریک میں جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ کتنی ضرورت ہے ہماری اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے کی، اور کتنی ضروری ہے ہمارے ایمان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی۔ اور ہم بات کر رہے تھے کہ ہم مخلوق کی طرف اپنی محبت کو ڈائریکٹ کر دیتے ہیں۔ محبت کی اگر ہم مخلوق کی طرف ایک ایگزامپل لیں، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اماں عائشہ رضی اللہ عنہ، کیا مثال ملتی ہے ہمیں
ان کی محبت کی. ہمارے سامنے ایک پیور، ایک خاص پیار کی مثال ملتی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حلال کی ہوئی ہے. کیا مثال ملتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ام عائشہ رضی اللہ عنہ کی؟ اس مثال پہ ہم تھوڑا بعد میں گفتگو کریں گے. پہلے جس کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، ایک شادی کا جو ہمارا سسٹم ہے، ہمارے یہاں ایک یہ چیز بہت عام ہو گئی ہے ہمارے یہاں موویز میں، ناولز میں، یہی لیلا مجنو کے قصے جو آپ نے کہے لو سٹوریز میں، کہ لو بیفور میرج، کہ لو میرج. تو اس پہ کسی نے بڑی اچھی بات بولی کہ جی اسلام میں لو میرج کا تصور نہیں ہے، بلکہ اسلام میں میرج ہی لو ہے. یعنی اسلام میں شادی سے پہلے پیار نہیں ہوتا بلکہ شادی کے بعد پیار ہوتا ہے. اور یہی ایک ہم دیکھتے ہیں، ایک عمدہ مثالیں ملتی ہیں ہمیں دنیا میں، کہ بہت سی جو ارینج میرجز ہوتی ہیں جنرلی وہ زیادہ کامیاب ہوتی ہیں بنسبت لو میرجز کے. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ شادی سے پہلے آپ کا جو وہ ایک پیار ہوتا ہے، جو ایک انیشیل ایک چارم ہوتا ہے، جس میں آپ کسی کے ساتھ یعنی ابھی رہ نہیں رہے ہوتے، لیکن شادی سے پہلے وہ چارم اور وہ پیار کے آپ کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. تو پھر ہوتا کیا ہے، جب شادی ہو جاتی ہے تو وہ چارم تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے، وہ پیار تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے، یا کہہ لیجیے تھوڑا سا چینلائز ہو جاتا ہے، اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی عادت نہیں بنی ہوتی. تو پھر وہاں پہ جو ہیں کلیشز، یا وہاں پہ جو ہیں ڈفرینسز شروع ہو جاتے ہیں، اختلافات شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ ناکام ہو جاتی ہیں. تو اسلام میں تو محبت کا یہی ایک طریقہ ہے کہ آپ شادی کر لیں، اور شادی کے بعد جو اپوزٹ سیکس ہے وہ آپ کی بیوی، آپ کا اسپاؤز، آپ کا ہسبینڈ بن جاتا ہے. تو پھر اب آپ اس کے ساتھ پیار محبت کے جو بھی آپ کے طریقے ہیں، آپ اس کے ساتھ ایک ریلیشن شپ قائم کریں. بات یہاں پہ جو آپ کی بات پہ ہی میں کنٹینیو کروں گا کہ انسان کو شادی سے پہلے کوئی پسند آ سکتا ہے تاکہ ہماری آڈینس اس کو، لیکن ہم اس کو حلال ذرائع سے ایکوائر کرتے ہیں. ہماری نظر میں صرف یہ ایک اسپیکٹ لوگوں کے ذہن میں بیٹھ گیا ہے کہ محبت کا اظہار جو ہے جو شادی سے پہلے کرنا شروع کر دیں، اور اس کے چکر میں جو طریقے اپنائے جاتے ہیں ہم اس کی طرف سے جو اسلام ہے وہ منع کرتا ہے. آپ کو کوئی پسند ہے، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذرائع کیا بنائے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے پسند کے بغیر تو شادی نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارینج میرج میں بھی ہمارے لیے پسند نہیں ہے. تو یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہمارے لیے حلال کیا ہوا ہے، لیکن ہم حلال ذرائع کو حرام ذرائع سے نہیں ایکوائر کر سکتے. جی بالکل ظاہر ہے، اگر آپ شادی سے پہلے ایک ریلیشن شپ کو، ایک محبت کی کیفیت کو شروع کر لیں گے تو اس میں آپ کوئی بات کریں، کوئی ملنا ملانا بھی کریں، تو ہر چیز میں ظاہر ہے ایک گناہ ہے اور ایک سارٹ آف ایک ڈسکمفرٹ ہی آ جاتی ہے. لیکن شادی کے بعد آپ کا صرف بات کرنا ہی وہ ثواب میں تبدیل ہو جاتا ہے. آپ کا ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے ایک دوسرے کو مسکرا کے دیکھنا، یہ بھی ایک عبادت بن جاتا ہے. اور ظاہر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہترین ہے. جی عدیل، کیا مثال ملتی ہے؟ آپ تھوڑا اس کے ساتھ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزیں گنوائیں کہ مال کے لیے، اس کی بیوٹی کے لیے، اس کے نسب کے لیے، اور پھر اینڈ میں کہا کہ میں تمہیں یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ تم اس کو دین کی وجہ سے پریفر کرنا، اور اس کے ذریعے تمہارے اس میں برکت ہوگی، تربت یدا کا. اور آپ قرآن میں بھی دیکھیں تو کتنی خوبصورت طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میاں بیوی کی اس محبت کے رشتے کو ایکسپلین کیا ہے کہ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. مطلب کتنی خوبصورت ایک تعلق ہے. اور ہم اسی بات کو اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہم خالی محدود نہ کریں محبت کو، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک نیچرل رکھا ہے کہ ہمارے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، بھائی بہن سے محبت ہوتی ہے، بچوں سے محبت ہوتی ہے، بیوی سے محبت ہوتی ہے، اور ہمارے پاس بہترین مثال ملتی ہے محبت کی. جی تو آپ جو بات کر رہے ہیں تو یہ تو محبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کیونکہ قرآن میں آتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ مزین کی ہوئی ہے. اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، بلکہ جس انسان کے اندر یہ محبت نہ ہو. ہم اس بات کو مزید آگے بڑھائیں گے لیکن ایک بریک کے بعد. سو پلیز ڈونٹ گو اینی ویئر، ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں یوتھ ڈائلاگ، اور بریک میں جانے سے پہلے عدیل آپ ہمیں کوئی امپورٹنٹ بات بتا رہے تھے. قرآن کی ایک آیت ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیں ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تم میری اتباع کرو، یعنی اپنی پوری لائف میں مجھے ایز این ایگزامپل بناتے ہوئے فالو کرو. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. اور جو ہم شروع میں بات کر رہے تھے کہ یہ محبت کیسے بڑھائی جائے، تو اس میں
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننا، اس کی صفات کے بارے میں جاننا، اور پھر ان صفات کو مخلوق میں دیکھنا. اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ رؤوف ہے، رحیم ہے، ودود ہے، اور یہ چیزیں جب آپ مخلوق میں دیکھیں گے تو وہ بالاولیٰ آپ کو اپنے خالق سے کنیکٹ کرے گی. اور جہاں تک ہم نے بات کی سیرت کی، سیرت میں ایک جو مجھے تھوڑا سا شکایت ہے ہمارے ہاں کے اسلامیات کے ٹیچر سے، جب وہ سیرت پڑھاتے ہیں تو وہ ایک میجر کلیکٹیو ایونٹس پہ تو بات کرتے ہیں، اور وہ پورا جو ہجرت کے سال ہیں وہ اس طرح ختم کر جاتے ہیں کہ اس سال میں یہ ہوا، اس سال میں یہ. بیچ میں جو ایلیمنٹس ہیں، جو 24/7 کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہے، کہ آپ کس طرح اپنے صحابہ کے ساتھ رہتے تھے، کس طرح ان سے بات ہوتی تھی، وہ چیزیں ہم اگنور کر جاتے ہیں. اس میں اگر میرے پاس ٹائم ہو تو میں 2 واقعے مینشن کرنا چاہوں گا. ایک یہ کہ ایک صحابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب وہ کسی سے بات کرتے تھے تو اس کی طرف پوری اٹینشن دیتے تھے، اور اس سے بات اتنے پیار سے، اتنے اچھے طریقے سے کرتے تھے کہ اس شخص کو فیل ہوتا تھا کہ میں ہی پوری دنیا میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوں. تو اسی امپورٹنس میں ایک صحابی نے رضی اللہ عنہ سوال کر لیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ترین شخص کون ہے؟ کہا میری بیوی عائشہ رضی اللہ عنہ. انہوں نے پوچھا نہیں میں مردوں میں مراد لے رہا ہوں. تو ان کے والد. اچھا پھر عمر رضی اللہ عنہ. تو وہ انہوں نے مینشن کیا، لیکن پوائنٹ کیا تھا کہ صحابی کو فیل ہوا کہ I must be beloved to him. ایک اور واقعہ جو میں اور اسی میں اضافہ کرتا چلوں ہماری آڈینس کے لیے کہ ایک پوائنٹ آیا کہ انہوں نے سارے نام لیے لائن بائی لائن، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھنا چھوڑ دیا، انہوں نے کہ اب میں کیا پوچھوں کیونکہ ان کا نام نہیں آ رہا، لیکن ان کو فیل اس طرح سے کرایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا امپورٹنس دیتے تھے کہ ان کو لگتا ہے شاید میرا نام سب سے ٹاپ پہ ہوگا، اور یہ ایک لیڈر کی خاصیت ہوتی ہے. بالکل. اور اس میں آخری بات یہ کروں گا کہ ایک صحابی آتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اس دنیا میں تو جب ہمارا دل ہوتا ہے آپ سے ملنے کا، ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں اور آپ کو دیکھ لیتے ہیں، آپ سے مل لیتے ہیں، اور ہمارا دل سیٹسفائی ہو جاتا ہے. لیکن آخرت میں آپ نبی ہیں، آپ کا درجہ کہاں ہوگا اور ہم کہاں ہوں گے؟ تو وہاں پہ کیسے ملاقات ہوگی؟ دیکھیں دنیا میں رہتے ہوئے بھی ان کا کنسرن کیا ہے کہ آج تو میرے سامنے ہے، کل شاید نہ ہو، کل میں کہاں ان سے مل پاؤں گا. تو وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رول کلیئر کر دیا، آپ اس کے ساتھ ہوں گے جس سے آپ کو محبت ہے. تو اگر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت ہے، اگر ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو انشاءاللہ آخرت میں بھی ہم ان کے بالکل ان کے درجے تک تو کبھی نہیں پہنچ سکتے، لیکن کسی نہ کسی طرح کی ان کے ساتھ قرابت انشاءاللہ ضرور ہوگی. جی تہا عدیل بھائی نے ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں کر دی. میں ظاہر ہے ان باتوں پہ نہیں جاؤں گا، لیکن ایک بات کو مزید تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. ہم کبھی کبھار بہت بڑے دعوے دار بن جاتے ہیں کہ ہم اللہ سے، اللہ کے رسول سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، اور عاشق رسول کے نام پہ ہم پتہ نہیں کیا کچھ کر گزرتے ہیں. اور لیکن وہاں پہ جو ہم پوائنٹ مس کر جاتے ہیں وہ ہے اتباع کا. یعنی بہت سے لوگ عاشق رسول تو اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن وہاں پہ اتباع کا عنصر جو ہے، وہ جو ایسپیکٹ آف فالوئنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ڈیلی لائف ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا. یعنی ان کے کاروبار میں وہی غلط بیانیاں چل رہی ہوتی ہیں، ان کی نمازیں پوری نہیں ہوتی، ان کا آؤٹ ورڈ یعنی ایٹ لیسٹ آؤٹ ورڈ اپیرنس جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نہیں ہوتی. آئیڈیلائز ہمیں کرنا چاہیے صحابہ کو، یعنی ان کی محبت آپ دیکھیں. یعنی نہ صرف اتباع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے میں سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں جو محبت کرنے کی مثال ہمیں ملتی ہے صحابہ میں سے، وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. جب غار ثور میں تھے، غار ثور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، تو ایک سوراخ میں جو کہ ایک سانپ کا سوراخ تھا، تو حضرت ابو بکر نے اس پہ اپنا پاؤں رکھ لیا تھا، انگوٹھا رکھ لیا تھا پاؤں کا. تو اس پہ سانپ جو ہے بار بار آ کے حضرت ابو بکر کو ڈس رہا تھا، لیکن حضرت ابو بکر نے اتنی سی بھی آواز نہیں نکالی، اتنی سی بھی تکلیف کا اظہار نہیں کیا کہ کہیں میری آواز سے یا میری کسی بھی کیفیت سے یا ہلے جلے بھی نہیں، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے سے بھی نہ اٹھ جائیں. تو ہوا کیا کہ پھر وہ ان کی تکلیف برداشت کرنے میں آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ آنسو اللہ کے نبی کے اوپر گر گئے، اور پھر اللہ کے نبی اٹھ کھڑے ہوئے. اور اس طرح کے بے شمار ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے معاملات دیکھتے ہیں. آخر میں ایک اور ہی بات کہنا چاہوں گا، جہاں تک اتباع کی بات ہو رہی تھی، ہم بہت سی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں صرف یہ کہہ کہ جی سنت ہی تو ہے. حالانکہ صحابہ کا عمل کیا تھا، وہ کیا کرتے تھے کہ بہت سی عادتوں کو اپناتے تھے کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی.
جیسا کہ بات چل رہی تھی اور کافی ایموشنل بات چل رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ محبت کتنا ضروری ہے اور کتنا ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. سوال یہ نہیں کہ کیا ہم اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں. کیا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخرت میں سامنے کھڑے ہو کے کیا اس بات کے اوپر ان کو اس بات کا یقین دلا سکتے ہیں کہ واقعی دنیا میں ہم ان کے ساتھ محبت کرتے تھے؟ کیا ہماری زندگی اس طور طریقے پر ہے جو ظاہر کرتی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں؟ یہ سوال ہے جو ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے. اور میں آپ کو آج اسی سوال کے ساتھ یہاں پہ پروگرام کا اختتام کرتا ہوں. ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہم سے کوئی غلطی ہو تو ہمیں معاف کر دیجیے. ہم انسان ہیں. ہماری کوشش ہے جو صرف ہم ایک دین کو پھیلانے کے لیے کر رہے ہیں، اور یہ پروگرام اسی کوشش کا نتیجہ ہے. تو بارک اللہ لی ولکم. اپنی دعا میں خاص یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.